محترمہ مریم صاحبہ، آپ نے لاہور سے ہمارے انٹرنیٹ پر ایک سوال فرمایا، آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے ہمارے انٹرنیٹ پر 2 سوال بھیجے۔ جواب عرض ہے کہ پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا کوئی شخص اپنی بہن یا بھائی کو زکات دے سکتا ہے یا کسی اور مستحق عزیز کو؟ اطلاع عرض ہے کہ اگر بھائی بہن سید نہ ہوں اور اگر وہ زکات کے مستحق ہیں، کوئی اور وجہ ممانعت کی نہ ہو، تو آپ اپنی بہن اور اپنے بھائی کو زکات کا مال دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ عموماً عوام میں یہ مشہور ہے کہ اسے بتانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی عزیز اور اقارب وہ اپنے اندر عزت نفس رکھتا ہے، اسے اگر یہ کہا جائے کہ یہ مال زکات ہے، شاید وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا بلکہ بھوکا رہنا گوارا کر لے گا۔ تو اطلاع عرض ہے کہ اس کو بتایا بھی نہ جائے کہ یہ زکات کا مال ہے۔ یہ تو آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں، جس کی شریعت نے اجازت دی کہ یہ تحفہ ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے مٹھائی کی رقم میں دے دوں، اپنے بچوں کے کپڑے لتے کا آپ اس سے گزارا اور جناب آپ اس سے خرید اور جناب اس کو لے سکتے، کسی بھی قسم کے بہانے سے آپ زکات کی رقم اپنے بھائی یا بہن کو دے دیں اور وہ اگر مستحق ہوں تو آپ کی یہ زکات ادا ہو جائے گی۔ آپ نے پوچھا کہ مستحق عزیز کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں، تو میں ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بٹھا دوں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ کن کو زکات نہیں دی جائے۔ جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ وہ سیدنا یعنی سید اور ہاشم کو زکات نہیں دی جا سکتی، اسی طرح میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو زکات نہیں دے سکتی، کوئی شخص اپنے لڑکے کی اولاد کو بھی نہیں دے گا، اپنی لڑکی کی اولاد کو بھی نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اپنے دادا اور دادی اور اوپر تک یعنی دادا پردادا دادی پردادی ان کو بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے اپنی والدہ اور والدہ کے والدین ان کو بھی نہیں دے سکتا، یعنی یوں سمجھیے کہ والد کے والدین، والدہ کے والدین اور اپنی بیٹی کی اولاد اور اپنی بیٹی کی اولاد ان میں سے کسی کو بھی نہیں دے سکتا، اور میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتی۔ یہ ہم وہ چند رشتے کہ جن کو ذہن میں رچا اور بسا لیا جائے، ان کے علاوہ جیسے چچا، پھوپھا، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ، خالہ کی اولاد، ان سب کو زکات دی۔ محترمہ مریم صاحبہ، آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ حق مہر نکاح کے وقت دینا چاہیے یا نکاح کے بعد؟ اطلاع عرض ہے کہ اس کی 2 قسمیں علماء نے لکھی اور ہمارے یہاں جو فارم چھپتے ہیں نکاح ان میں بھی بطور خاص یہ بات درج، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ معجل اور مؤجل، یعنی معجل یہ اجلت سے ہے، جب لکھا جائے معجل عین سے تو جب بھی بیوی مہر مانگے اس کو دے دیا جائے، جیسے عموماً ہندوستان اور پاکستان میں یوں بھی لکھا جاتا ہے ہندت طلب، یعنی جب بھی اس کی بیوی اور دلہن طلب کرے تو اس وقت اس کو وہ مہر ادا کر دینا ہوگا۔ اور یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ نکاح کے کالم یہ لکھ دیا جائے کہ بوقت نکاح مہر نقد ادا کر دیا گیا، چاہے وہ مہر نکاح کے وقت ہو یا نکاح کے بعد ہو جائے۔ یہ قسم معجل، اور ایک قسم ہے مؤجل جو اجل سے، یعنی یہ کہ موت سے پہلے شوہر کو اپنی بیوی کا رقم مہر ادا کر دینا یہ ضروری ہے۔ اس میں وہ قسم پر منحصر ہے کہ نکاح کے وقت میں جو قسم بھی طے پائے اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا پابند ہے اور اس کے ماتحت اس کو گویا مہر ادا کرنا ہوگا۔